مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے، اس کا معنی تقلید وہ شخص کرتا ہے جو مجتہد نہ ہو، جو مجتہد ہو اس کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سوال کیا ختم ہوا؟ کیا اعتراض ختم ہو گیا؟ جی حضرت جس امام کے آپ مقلد ہو وہ امام تو کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں یہ بات قطعیت سے ثابت ہے، امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ وہاں غیر مقلد کا معنی کیا ہے؟ مجتہد نہیں تھے، مقلد بمقابل مجتہد، غیر مقلد یعنی مجتہد نہیں تھے۔ غیر مقلد کا یہ معنی کہ مقلد بھی نہیں تھے مجتہد بھی نہیں تھے، یہ معنی نہیں ہے۔ غیر مقلد کا معنی کہ مجتہد نہیں تھے۔ اب اس اعتراض کا جواب اس لفظ سے ختم ہو گیا، بھائی تقلید وہ کرے گا جو غیر مجتہد ہو، امام صاحب تو مجتہد تھے، مجتہد تقلید کیوں کرے گا؟ یہ میں نے کئی بار سنایا کہ خیر پور میر سندھ کی مرکزی جامع مسجد میں میرا جمعہ تھا۔ جمعہ کے بعد ایک دو نوجوان بیٹھے کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ مجھے کہتے ہیں سائیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب ہے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ان کو گناہ ہوتا ہے تقلید نہ کرنے کا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہم تقلید نہ کریں تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے جب تقلید واجب ہے، ہم نہ کریں تو گناہ، اور امام ابو حنیفہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو تقلید دونوں کو گناہ ہونا چاہیے۔ جب تمہارا امام تقلید نہیں کرتا، تمہارا امام غیر مقلد ہے، تمہارا امام گناہ گار ہے، پھر ہم تقلید نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ سے دو مسئلے پوچھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں یہ بار بار اصول اپنے بیانات اور اسباق کے دوران سامعین اور طلباء کو سکھاتا ہوں۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اصول؟ یہ تقریباً بہت ساری خصوصاً ہدایہ وغیرہ میں اصول لکھا ہے، لیکن اس اصول کا وہاں نام اور ہے، ہم نے اس کا نام بدلا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں لکھا ہوتا ہے اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب الزامی۔ اب عوام کو تو ہم نہیں بتا سکتے اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ایک جواب الزامی۔ میں نے عوام کو ایک بات رٹا دی ہے، بھئی ایک بات یاد رکھ لو، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ ہے جواب تحقیقی۔ کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ ہے جواب الزامی۔ اصطلاحات عوام کو بغیر اس طرح لفظوں کے سمجھا دو۔ آپ یقین فرماؤ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوال کا جواب دیتے ہیں عوام، اور پھر مجھے کہتے ہیں تو مولانا صاحب وہ آپ نے کہا تھا نا کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، تو ہم نے بھی سوال پر سوال کیا ہے، ہم نے بھی سوال پر سوال کیا ہے۔ بس ابھی بقرہ عید کے دنوں کی بات ہے، مجھے فیصل آباد سے ایک ساتھی نے فون کیا۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ یہ بس سٹینڈ پر گاڑیاں سیٹ کرنا۔ اب دیکھو ڈیوٹی دیکھو، بس سٹینڈ لاری اڈے پہ کام کر رہا ہے، عالم بالکل نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی ہمارے قریبی رشتہ دار نے کہا کہ مرد بھی عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھے، عورت بھی نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی وسعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اور عید یہ دونوں بندے کے ذمہ ہیں۔ تو جس طرح مرد قربانی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، عورت قربانی بھی کرتی ہے، عورت نماز بھی عید کی پڑھے، دیکھو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ بالکل ان پڑھ تھا، تو مجھے اس نے کہا جو میں نے جواب دیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ میں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے اسے کہا اگر عورت کو مینسز آئے ہوں، اس نے عید نہ پڑھنی ہو تو پھر قربانی کا وجوب ختم ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ عید اور قربانی دونوں پر ہے، جس پر قربانی ہے اس پر عید ہے۔ مرد قربانی بھی کرتا ہے عید بھی پڑھے گا، عورت قربانی بھی کرتی ہے عورت عید بھی پڑھے گی۔ اس نے کہا اب یہ قربانی تو کرے گی لیکن عید کیسے پڑھے گی بتا؟ اب اس لڑکے نے آگے جواب دیا، اس نے کہا یہ جو حج پہ جاتی ہیں تو وہاں نماز تو نہیں پڑھتی۔ اس نے کہا وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، وہاں تو حج کے لیے جاتی ہیں۔ وہاں عورتیں حج کے لیے جاتی ہیں، نماز کے لیے جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور ایک نماز بھی نہ پڑھے، حج ہوگا یا نہیں؟ حج تو پھر بھی ہو جائے گا۔ نماز کو حج کی شرائط میں سے ہے۔ مجھے کہتے جواب میں نے ٹھیک دیا ہے۔ میں نے کہا شاباش۔ میں نے آپ سے شام کہا تھا نا، آپ کا مزاج بن گیا نا، آپ فون کر کے یہ نہیں کہو گے
کہ استاد جی سوال کا جواب کیا ہے، آپ فون کر کے یہ کہو گے کہ فلاں نے سوال کیا تو استاد جی میں نے یہ جواب دیا، ٹھیک دیا غلط دیا، آپ یہ کرو گے، آپ کارگزاریاں سناؤ گے، آپ کا رخ اور طرز بدل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بھی دفاع چھوڑو اقدام پر آؤ، تو کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھنا۔ خیر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا آپ دو مسئلے بتاؤ۔ صحیح میں مسئلہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں وہ مسئلہ تھوڑا پوچھوں گا جو آپ کو نہیں آتا، میں تو وہ پوچھوں گا جو آپ کو آتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی بتائیں۔ میں نے کہا نبی پر نبی نہ ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ تو خود نبی ہیں، کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی ضروری ہے۔ باجماعت نہ پڑھیں؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو باجماعت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت پڑھتے ہو، امام تو کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ پھر گناہ گار ہوا نا۔ جماعت کی نماز ہو گئی، آپ کا گناہ ختم ہو گیا، امام نماز پڑھا کر بھی گناہ گار ہے۔ کہتے ہیں وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا، وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا بس بات سمجھ آ گئی، جس طرح نبی کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا کہ خود نبی ہے، امام نماز میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ خود امام ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود مجتہد ہے، کیونکہ خود مجتہد ہے۔ تو تقلید کون کرتا ہے؟ جی غیر مجتہد۔ وہ تو جو کہ عالم نہیں تھا نا، تو مجھے کہتا ہے سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی، ہماری دلیل قابو کر لے گا؟ اپنا علم دیکھ بیٹھا، تجھ سے ہماری مثال کا جواب نہیں بن رہا تو ہماری دلیل کا جواب بن جائے گا۔ اصول یاد رکھنا، میں طلبہ سے کہہ رہا ہوں، اصول یاد رکھنا، عالم سے گفتگو ہو تو قائل دلیل سے کرو، غیر عالم سے گفتگو ہو تو قائل مثال سے کرو۔ علماء کو قائل کرنے کا طریقہ دلائل ہیں، غیر علماء کو قائل کرنے کا طریقہ مثالیں ہیں۔ قرآن کریم دلائل بھی دیتا ہے اور مثالیں بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، دیکھو مثال آ رہی، اور مکھی کی مثال، مکھی کی مثال قرآن مثالیں دیتا ہے۔ اس لیے عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں اور غیر عالم کو قائل مثال سے کرتے ہیں۔